زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں سے بھرا بستر بھی ہے۔ زندگی خوشی اور غمی کا مجموعہ ہے، مگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کی خوشی کے پہلو کو دیکھ نہیں پاتے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، ذہنی اضطراب، بے چینی یا اداسی کیفیت۔ آج ہم بات کریں کہ ڈپریشن کیسے امراض قلب کی وجہ بنتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہد اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ایکسکلوسیو ویلاگ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈپریشن، انگزائٹی کے بارے میں، اور دیکھیں گے کہ کیسے ڈپریشن کی وجہ سے دل کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ زندگی خوشی اور غمی کا مجموعہ ہے، مگر بہت کم ایسے لوگ ایسے بھی ہیں جو زندگی کا جو اچھائی والا پہلو ہے، خوشی والا پہلو ہو، اس کو دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں، چونکہ وہ ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 300 سے زائد ملین لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ پاکستان میں 20 سے 30% لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، انگزائٹی کا شکار ہیں، اور ایک سروے کے مطابق ہر چوتھا بندہ وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ ڈپریشن، انگزائٹی ایسی ہے جو ہر عمر کے حصے میں، بچوں سے لے کے بڑوں تک، ہر ایک کو متاثر کرتی ہے۔ اگر میں خواتین کی بات کروں تو دوران حمل کے فوراً بعد، بچے کی ڈلیوری کے بعد ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن، جو کہ بہت کامن ہے۔ 63% ایسی وومن ہیں جن کے اندر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، ان کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ہر چوتھا بندہ اگر ذہنی الجھاؤ کا شکار ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ چیز ان کی صحت پہ اثر انداز نہ ہو؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسی کون سی علامات ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو ڈپریشن یا انگزائٹی کا مرض لاحق ہے۔ پہلی چیز، لیک آف انٹرسٹ۔ ان کی زندگی میں جو دلچسپی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو زندگی میں دلچسپی کم ہونا یہ ہوپ لیسنس، نا امیدی کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر ہوتی ہے فیلنگ آف ایمٹینس۔ ان کو اپنی کبھی اچھائیاں یاد نہیں آتی، ان کو اپنی کامیابیاں نظر نہیں آتی، ان کو اپنی ہمیشہ نیگیٹو باتیں یا ان کی ایسی محرومیاں وہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈپریشن کا فیچر ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے سوشل آئسولیشن۔ وہ لوگوں سے کنیکشن نہیں رکھ پاتے، وہ ہمیشہ ڈسکنیکٹڈ رہتے ہیں، نہ صرف گھر میں بلکہ گھر سے باہر بھی۔ تو ایسے لوگ جو آئسولیشن کا شکار ہوتے ہیں، چڑچڑاپن، بہت زیادہ غصے کا آنا، لیک آف انٹرسٹ، لیک آف فوکس، وہ کسی بھی چیز میں فوکس نہیں کر پاتے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہو، ان کے اندر فوکس کا فقدان ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ان پہ نظر رکھیں، اور اگر کوئی ایسی علامات ہیں اگر آپ کے آس پاس تو فوراً رپورٹ کریں، اور وہ اپنی علامات جو ہے وہ معالج کے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ بر وقت بیماری کی تشخیص ہو سکے اور اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ بدقسمتی سے ڈپریشن کی وجہ سے امراض قلب جنم لیتے ہیں، اور دل کے امراض کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بائی ڈائریکشنل ہیں، ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی اثر انداز کرتی ہیں۔ کارڈک پیشنٹ کے اندر ڈپریشن کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ ڈپریشن کے اندر ہوتی ہے، اس لیے سم ٹائم ان کو اینٹی ڈپریسن ایک میڈیسن جو ہے وہ دینی پڑتی ہے تاکہ ان کا موڈ اسٹیبلائز، اس کو جو اسٹیبل رکھا جائے۔ ادروائز یہ ہوگا کہ جب ایک دفعہ ہارٹ کا پرابلم آ گیا ہے تو آگے جا کے ان میں یہ زیادہ چانسز ہوں گے کہ یہ بیماری دوبارہ شدت اختیار کر سکتی ہے، دوبارہ آ سکتی ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی کو کیسے یہ دل کے امراض کر سکتی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انفلیمیشن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عمل انفلیمیشن کا، یعنی کہ جسم کے اندر سوزش پیدا کرنا۔ یہ بھی جسم کے اندر ایک سوزش پیدا کرتی ہے۔ اور پلیٹلیٹ ڈسفنکشن، وہ تمام خلیے جو مل کے خون کو گاڑھا کرتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو روکتے ہیں، یہ ان سیلز کو خراب کرتی ہے۔ تو پلیٹلیٹ کا ڈسفنکشن ہونا، انفلیمیشن یعنی کہ جسم کے اندر سوزش کا آ جانا، اور ڈفرینٹ ہارمونل امبیلنس اس کو جنم دیتی ہیں۔ ایسے ہارمونز کو یہ ایکٹیویٹ کرتی ہیں، اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے ڈپریشن، انگزائٹی، جو آپ کے خون میں گاڑھا پن لانے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور جب خون میں گاڑھا پن ایک حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو اس سے الٹیمیٹلی خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک، فالج اور اس طرح کے اور بہت سارا متعدد مسائل جو کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف امراض قلب بلکہ شوگر اور بلڈ پریشر کو بھی یہ جنم دیتی ہے۔ تو ڈپریشن یا انگزائٹی ذہنی تناؤ، اضطراب کی کیفیت، بے چینی، نظر نہ آنے والی چیز،
اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. یہ ہماری جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے. شوگر، بلڈ پریشر، امراض قلب، فالج، اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ایسے لوگ جو ہے الٹیمیٹلی وہ زندگی کو صحیح لطف اندوز نہیں ہو پاتے، اور ان کے اندر سوسائڈل تھاٹس، ان کی زندگی کو ختم کرنے کی جو ایک تھاٹس ہوتی ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک واقعی سیریس چیز ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عمر کے ہر حصے میں اور کسی نہ کسی طرح سے یہ ڈپریشن، انگزائٹی ہر ایک کو افیکٹ کرتی ہے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ اگر انگزائٹی، ڈپریشن کے علامات کیسی ہوتی ہیں، کیسے اس کو کوپ کرنا ہوتا ہے. عام طور پہ اس کو جو ہے ڈی بریدنگ ایکسرسائز، اگر آپ پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور لمبا گہرا سانس لیتے ہیں، اس سے آپ کافی حد تک انگزائٹی کو کم کر سکتے ہیں. خود کو سوشلی ویل کنیکٹ رکھ کے، اپنے رشتوں میں توازن برقرار رکھ کے آپ ڈپریشن، انگزائٹی کا کافی حد تک جو ہے وہ بغیر ادویات کے بھی علاج کر سکتے ہیں. لہٰذا آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو ڈپریشن، انگزائٹی کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کس حد تک ہمارے اس معاشرے میں پھیل چکی ہے. نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ دنیا بھر کے اندر اس کے اتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے فزیکل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں. تو ہیلتھ جو ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے مینٹل ہیلتھ، ایک ہے فزیکل ہیلتھ، اور ایک ہے ہماری سائیکولوجیکل ہیلتھ. ٹھیک ہے، تو مینٹل ہیلتھ، سائیکولوجیکل ہیلتھ جو ہے یہ دونوں، ان کا ڈائریکٹ تعلق ہماری ڈپریشن کے ساتھ ہے، اور جو کہ الٹیمیٹلی ہماری جو فزیکل امپیئرمنٹ، جو کہ آپ کی جسمانی صحت کے اوپر منفی اثرات چھوڑتی ہیں. تو لہٰذا آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی علامات کو پہچاننا ہے، اور اگر آس پاس آپ کے کوئی ایسی علامات والے پیشنٹ آتے ہیں تو آپ فوراً سے پہلے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، ان کی بات سنی جائے، اور ان کو جو ہے وہ معالج کے پاس جانے کا کہیں کہ وہ اس کو اپنی علامات کے بارے میں بتائیں اور اپنا علاج پراپر شروع کروائیں، تاکہ بر وقت علاج کروانے سے ہی اس پہ قابو ممکن ہے اور آپ بہت ساری آنے والی پیچیدگیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لہٰذا اپنے ڈاکٹر شاہد اقبال کو اجازت دیجیے گا تاکہ ہم نیکسٹ کسی اور ہیلتھ ایشوز کے اوپر آپ سے ملاقات کر سکیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں. اور آپ اپنا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر شاہد اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.